عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز سماعت فرمانے والی خواتین، میری مائیں اور بہنیں، سچی بات یہ ہے کہ آج کی اس پروقار انتہائی بابرکت مجلس میں میں نے بھی اپنے لیے سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس شرف کو پانے کے لیے اپنی شرکت کو یقینی بنایا، اور حقیقت یہی ہے کہ الحمدللہ اس ادارے کے اندر جو خواتین میں ایمان کو بنانے اور بچانے کے لیے جو ایک طویل محنت طویل عرصے سے چل رہی ہے، یہ در حقیقت یعنی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی یقیناً یہی سوچ ہے، جو کہ بہت ہی مشہور بات ہے کہ اگر مرد وہ اسلام کو سیکھتا اور سمجھتا ہے تو اسلام صرف گھر کی دہلیز تک جاتا ہے، گھر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر گھر میں رہنے والی جو خاتون ہیں اور خواتین ہیں، گھر میں رہنے والی جو ماں ہیں اور بیٹیاں ہیں، جب ان میں دین اور اسلام آتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دین الحمدللہ نسلوں تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تو ابھی آتے ہوئے بھی میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ مفتی صاحب دامت برکاتہم جو محنت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے تمام افراد، ان کے رفقاء کرام، خصوصاً حضرت کے بیٹے بھی، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین صرف ہمارے گھروں کی دہلیز تک نہ رہے، بلکہ دین ہماری نسلوں تک پہنچ جائے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس انتہائی قیمتی موقع سے ضرور اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی زندگی کے طرز کو درست رکھنے کے لیے اور بنانے اور بچانے کے لیے مسلسل فکر مند رہیں۔ چنانچہ یعنی یقیناً ایمان کو بچانا بھی ہے اور ایمان کو بنانا بھی ہے۔ ایمان بنتا ہے فضائل سے اور ایمان بچتا ہے دلائل سے، یعنی فضائل اور دلائل دونوں چیزیں ہی انتہائی ضروری ہیں، اور یقیناً یہاں پر مختلف قسم کی جتنی بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، پڑھائی کے، تعلیم و تربیت کے سلسلے ہیں، ان میں بھی یقیناً یہی ہو رہا ہے کہ ایمان بن بھی رہا ہے، ایمان بچ بھی رہا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ فضائل اور دلائل دونوں کے اعتبار سے بہترین ایک محنت ہو رہی ہے۔
میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 91 ہے، جہاں آ کر تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اسی طرح سے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت نمبر 91 ہے سورہ آل عمران کی اور تیسرے پارے کی آخری آیت، اس میں بھی ہمیں آپ کو ایمان کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ کل قیامت کے دن بطور فدیے کے پوری زمین کے وزن کے برابر بھی سونا دینا چاہیں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ اے اللہ ہم تو ایمان لے کے نہیں آئے، ہم کفر کی حالت میں آ چکے ہیں آپ کے پاس، اے اللہ آج ہم اگر آپ کو زمین کو بھر کے سونا دے دیں تو کیا چھٹکارا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ذهب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو، تو فرمایا کہ ان سے زمین بھر کے برابر بھی کسی سے بھی سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ جو ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت ساری روئے زمین کا جو وزن ہے اس کے برابر اگر سونا بھی وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایمان رکھ دیا جائے تو تب بھی دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی، ایمان والا پلڑا جھک جائے گا، اور یعنی اسی طرح سے پوری زمین کے برابر جو سونا ہے وہ والا پلڑا ہواؤں میں چلا جائے گا۔ اس لیے اس ایمان کو بنانا اور بچانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے یعنی سب سے اولین فریضہ ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 46، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد وہ دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، اور آگے فرمایا والباقیات الصالحات، البتہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ آپ کے رب کے ہاں سب سے بہترین چیز ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی وخیر عملا، توقع اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین چیز یہی ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا کہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، اب یہ باقی رہنے والی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 595 596 اس پر اس کی جو تفصیل لکھتے ہیں، اقوال لکھتے ہیں حضرات مفسرین کے، وہ تو وہاں تفصیل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول ہیں کہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد نمازیں ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مطلق جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب مراد ہیں۔ اور اسی طرح سے جو پہلا قول ہے وہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تم باقیات صالحات کو اپنے پاس جمع کیا کرو، تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقیات صالحات یہ ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس حدیث میں چونکہ اس انداز میں ترتیب ہے، اور ویسے اس کو ہم جیسے عام لفظوں میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی ہے باقیات صالحات، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، حمد اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہی کل قیامت کے دن باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہی ثواب کے اعتبار سے بہترین چیز ہے آپ کے رب کے ہاں، اور توقع اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
وہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں باقیات صالحات سے مراد اخلاص نیت ہے، حسن نیت۔ ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار چونکہ تین چیزوں پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور دوسری چیز یہ کہ انسان کا طریقہ ٹھیک ہو، تیسری چیز یہ کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، میں اس بات کا اکثر جگہ پر بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں، تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، عقیدہ ٹھیک ہو اور طریقہ ٹھیک ہو یعنی سنت کے مطابق، اور تیسری چیز یہ کہ نیت ٹھیک ہو، ارادہ ٹھیک ہو، تو وہ عمل 100% عند اللہ قابل قبول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقیات صالحات سے مراد حسن نیت ہے۔ لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر معارف القرآن کی 5ویں جلد کے صفحہ 596 پر ہی حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے جو اصل بتانا مقصود ہے۔ حضرت عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد فرمایا کہ نیک لڑکیاں ہیں، اچھی لڑکیاں، اچھی خواتین، باقیات صالحات سے وہ مراد ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں، آخری قول یہی ذکر کیا ہے والباقیات الصالحات، فرمایا کہ نیک لڑکیاں اور اسی طرح سے جو نیک یعنی جو خواتین ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، فرمایا کہ وہ آپ کے رب کے ہاں بہترین چیز ہے ثواب کے اعتبار سے اور توقع اور امید کے اعتبار سے۔ اسی کے ذیل میں حضرت نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نقل کرتے ہوئے وہاں پر واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور جب اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے تو جو اس کی بیٹیاں تھیں، لڑکیاں، وہ نیک اولاد اور نیک لڑکیاں فوراً آ گئیں اور وہ آ کر اس کو چمٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے فریاد کی کہ اللہ یہ ہمارے والد ہیں اور انہوں نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی اس دنیا میں، لہٰذا آپ ہماری سفارش قبول کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی ان نیک لڑکیوں کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ کر دیا اور جنت میں پہنچا دیا اس کو، جہنم کا فیصلہ بدل گیا۔ تو حضرت امام عبید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقیات صالحات جو یہاں فرمایا گیا ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں، اس سے مراد نیک خواتین اور نیک لڑکیاں ہیں۔ یقیناً دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اب تفصیل کا چونکہ موقع نہیں ہے اور وقت بھی قلیل ہے، مختصر بات یہ عرض کر دوں کہ ساری دنیا کی تمام بڑی بڑی شخصیات حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سلسلہ اگر شروع کیا جائے تو آج تک اس میں ایک بہت طویل فہرست ہے۔ علماء نے مستقل باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں الگ سے اس عنوان پر کہ الحمدللہ اس دور میں اور یعنی ہر معاشرے کے اندر بڑی بڑی باکردار شخصیات کو تیار کرنے میں اور ان کی تربیت کرنے میں خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور الحمدللہ یہی وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور نیکی تقوی کی بنیاد پر اپنی اولادوں میں وہ تربیت منتقل کی، اور اسی طرح سے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ان میں وہ کام کر دکھایا جو یقیناً ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور سب سے بڑا واقعہ تو خود یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور واقعہ آپ نے بھی یقیناً سنا پڑا ہے کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو 5 آیتیں ہیں، اس میں بھی تعلیم کا حکم دیا گیا، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا پہلی وحی میں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہوئی، بہت پریشان ہونے لگے کہ واقعہ کیا ہوا ہے یہ۔ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے اپنے دولت قدے میں، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خاتون موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس جب آئے، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی ہے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے والی وہی خاتون تھیں۔ اس انداز میں تسلی دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی آپ تو چونکہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وتکسب المعدوم، آپ تو ان لوگوں کے لیے بھی کماتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کے لیے بھی کما کے آپ ان کے لیے انتہائی مدد کرتے ہیں، آپ ان کی مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور فرمایا کہ آپ تو بوجھ والے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ اپنے اوپر دوسروں کا بوجھ لاد دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے اندر تو یہ صفت ہے۔ وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو آنے والے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے اندر تو یہ صفات ہیں، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں اور مہمان نوازی آپ کرتے ہیں اور بوجھ والوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ غریب اور تنگ دست ہوتے ہیں ان کی غربت اور تنگ دستی کو دور آپ کرتے ہیں، آپ تو اتنا لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کے اندر تو یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس انداز میں تسلی دی ہے، تو یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ بھی خواتین کا ہی یعنی بہت بڑا کردار تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اتنا بڑا اہم کام سر انجام دی۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی اور ان کی جو جمع کی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں بخاری شریف، پورے قرآن کریم کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ معزز ترین اور سب سے زیادہ اہم ترین جو کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، آپ سے میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان کے حالات زندگی ضرور پڑھیں، زندگی میں ان کے حالات کو پڑھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی تکالیف سے گزر کر انہوں نے کتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے، اور ان کی زندگی میں مین کردار ان کی والدہ کا تھا۔ ان کی والدہ نے کس انداز میں ان کی تربیت کی، ان کا خیال رکھا، ان کے لیے دعائیں کیں، اور یہ بچپن میں بیچارے بہت نابینا ہو چکے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن ان کی والدہ ان کے حق میں بھرپور دعائیں کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں کہ اللہ آپ میرے بیٹے کی جو بینائی ہے آپ اسے واپس لوٹا دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے ہیں اور آ کر باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی، اور صبح جب اٹھ کر دیکھا تو ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ بہرحال یہ کہ ان کی زندگی تفصیلی ہے، پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سی شخصیات ہیں، اب چونکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ایک آدھ جو بات میں نے اور چونکہ عرض کرنی ہے، تو یعنی یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو ضرور سامنے رکھیں کہ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ خواتین کا کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یقیناً وہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے حلقے سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ ایک بات جو آخری جو میں نے درخواست کرنی ہے، ابھی چونکہ آغاز میں نے ایک شعر بھی پڑھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ شعر اصل میں اسی مقصد سے پڑھا تھا کہ موجودہ دور میں بہت سارے جو مسائل ہیں، آج صبح بھی ایک جگہ علماء کا اجلاس تھا تو وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی، تو ذہن میں آیا کہ اس بات کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں دو چیزیں ہم اور آپ ضرور سامنے رکھیں، ایک تو احساس کمتری ہے اور ایک احساس ذمہ داری ہے، ایک احساس کمتری، ایک احساس ذمہ داری۔ کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں سب سے بڑا کامیاب شخص، سب سے زیادہ کامیاب خاتون وہی ہیں جو کہ احساس ذمہ داری کے تحت اپنی زندگی کو آگے گزاریں، اپنی زندگی کا جو بھی طرز عمل ہے احساس ذمہ داری کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اسی طرح سے اگر یعنی کوئی شخص ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو بیٹا ہونے کے ناطے اور بیٹی ہونے کے ناطے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر یعنی کوئی خاتون بیوی ہے تو بیوی ہونے کے ناطے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ چونکہ انسان کی حیثیت بدلنے سے اس کی ذمہ داریاں بھی بدل جاتی ہیں۔
اس لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتیں ہر انسان کو، ہر مرد و عورت کو دی ہیں، اس لیے ذمہ داری کا احساس ضرور رکھیں۔ اسی طرح سے اس دور میں جو بہت سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں خاص طور پر، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے ماحول میں بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری بچیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جن کا تعلق مسلم گھرانوں سے نہیں ہوتا، وہ عیسائی ہوتی ہیں یا وہ قادیانی ہوتی ہیں یا وہ رافضی ہوتی ہیں، اس طرح سے یعنی ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو عند اللہ اور اسلام کی نظر میں وہ چیزیں بالکل بھی درست نہیں ہیں، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں ان چیزوں کی گنجائش یا تو وہ لوگ خود نکال لیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ان کے مذہب میں ہی گنجائش ہو۔ تو ہم اور آپ کم سے کم اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ہم یعنی حرکس و ناقص کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کریں۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی خواتین ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں بس ان کی صورتحال، ان کا یعنی جو طرز زندگی ہے اسے دیکھ دیکھ کر متاثر ہونا، ان کے لباس کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، اسی طرح سے یعنی جو ان کے بال ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو رہی ہیں، جو بھی یعنی جو انہوں نے اپنا طرز زندگی بنا رکھا ہے جو کہ یعنی وہ ہیں غیر مسلم، یعنی اکثر تو یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتی کہ ہم غیر مسلم ہیں، اور یہ ہوتا ہے بسا اوقات ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان کا طرز زندگی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی آ رہا ہے۔ اس لیے ہم کم سے کم ضرور نظر رکھیں اپنی بچیوں پر، بیٹیوں پر، کہ خدا نخواستہ اس طرح کے معاشرے سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنی مٹی یعنی اسلام، قرآن، حدیث پاک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، اسی طرح سے وہ خواتین جنہیں خواتین اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کی باقاعدہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو ضرور اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے وقتاً فوقتاً، کہ تاکہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں اندازہ ہو کہ ہمارا تعلق ان خواتین کے ساتھ ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ یہ خواتین ہیں، خدا نخواستہ دوسری خواتین کو ہم اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ اسی طرح سے جیسے وہی والی بات ہے کہ علامہ اقبال یہی بات فرما رہے ہیں کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اور آگے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو۔ ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ دور میں ہم نے ترقی کی راہوں پر چلنا ہے، ترقی کی راہوں پر گامزن رہنا ہے، تیز چلنا ہے، معاشرے کے مختلف قسم کے بگاڑ کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے سب نے بچاتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے بہت کمال ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، یعنی ٹکراؤ نہیں کسی سے، بس تصادم سے بچو، اور لیکن یہ کہ ہم نے چلنا تیز قدموں سے ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، اگر بھیڑ میں سست چلیں گے تو کچل جائیں گے، یعنی کچلنے کا یہی مطلب ہے کہ اسلام، قرآن، حدیث، صحابہ کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی زندگی وہ ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو یعنی یہ موجودہ معاشرہ ہے وہ یقیناً ہمیں ہر لمحہ ان باکردار شخصیات، باکردار خواتین کی زندگی سے دور کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، استقامت مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا یہاں پر آنا بہت مبارک فرمائے اللہ تعالی، آپ سب کے علم و عمل میں، زندگیوں میں خوب برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے، اور قدم قدم پر اللہ تعالی اس ادارے کو ہر اعتبار سے ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کروائیں اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ، یا قہار یا اللہ یا جبار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یہ جو ہماری خواتین، معزز خواتین یہاں تشریف لائی ہیں، اے اللہ یہ آپ کا دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے یہاں تشریف لاتی ہیں۔ اے اللہ آپ ان کے علم و عمل میں، عمر میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، مولا کریم قبول فرما کر یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ ان کی دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ ان کی دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ ان سب خواتین کی طرف سے بھی اے اللہ اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا مفتی لعیق احمد اسعدی صاحب زیدہ مجدوم اور ان کی پوری ٹیم کو یا اللہ بھرپور جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ حضرت کے بھی علم و عمل میں، صحت میں، عمر میں انتہائی برکتیں نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں مولا کریم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ہم سب عافیت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان اور اے اللہ اعمال کی ترقی نصیب فرما، قدم قدم پر عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان کے مہینے کو ہم سب کو حق میں سلامتی والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے حق میں سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ انتہائی قبولیت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ جو شعبان کے یہ دن باقی ہیں اے اللہ اس میں بھی خیر عافیت سلامتی برکت کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ پایا تکمیل تک پہنچا کر اے اللہ رمضان نصیب فرما دیجئے۔ خوب اطاعت کے ساتھ یا اللہ عبادت کے ساتھ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلینا معہم اجمعین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔